شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم کرپٹو کرنسی کے بارے میں مختلف علماء کرام کے بیانات اور فتووں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ بٹ کوائن یا پھر دیگر کرپٹو کرنسی کے بارے میں علماء کرام ابھی تک فیصلہ کن رائے اختیار نہیں کر پائے کہ آیا یہ حرام ہے یا حلال۔ علماء کرام بٹ کوائن کو مختلف طریقوں سے پرکھ رہے ہیں تاکہ اس سوال کے جواب تک پہنچا جا سکے۔ مفتی طارق مسعود نے کہا، برصغیر کے علماء اور بہت سے دنیا بھر کے علماء سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بارے میں کوئی مستند رائے ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ ہماری بھی اس بارے میں خاموشی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلدی کسی بات پر فتویٰ دینا نہیں چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اس کے فائدے نظر آ رہے ہیں، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ اربوں خربوں کی مالیت کا لوگوں کو نقصان ہو جائے، کیونکہ یہ فرضی کرنسی ہے، کوئی حقیقت تو ہے نہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن ہم جائز کہنے پر بھی تکلف کر رہے ہیں۔ شوقی ابراہیم اللہ مفتی اعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے معاشی ماہرین سے بھی مدد لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کافی حد تک فراڈ، دھوکہ دہی اور غیر یقینی کا خطرہ ہے۔ اس کرنسی کے اجراء میں کسی قسم کا کوئی منظم کنٹرول نہیں ہے، اور یہ کہ یہ کرنسی کسی بھی منڈی یا معیشت سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ قیمت میں عدم استحکام اور اتار چڑھاؤ کی وجہ سے بٹ کوائن سرمایہ دار کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے یا پھر سے کوئی چرا لیا جاتا ہے تو رقم کی بازیافت کے لیے بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ نوعیت کے لحاظ سے کرپٹو کرنسی ناقابل سراغ ہے، اس لیے اکثر جرائم پیشہ اور مذموم شریر عناصر اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مفتی اکمل نے کہا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک اس کی تمام صورتیں سامنے نہیں آتیں اور اس کی مکمل تحقیق نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ایک جامع بیان دینا بہت مشکل ہے۔ ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں کہ ہم اس سے منع ہی کرتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا حسی وجود نہیں رکھتی، حالانکہ حقیقتاً اس کی موجودگی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن حسی وجود نہیں ہے، اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ فزیکلی طور پر کسی شے کا وجود نہ ہو اور ہمارے قبضے میں نہ آئی ہو، ہم اس کی سیل پرچیز نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ یہ مسلمانوں کے اندر عرف عام نہیں ہوا۔ یاد رہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں۔ جیسے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ عام ہو گیا، فلاں ادارے اس کے ذریعے لین دین کر رہے ہیں، اس کا ہمارا کیا تعلق؟ وہ غیر مسلم ہے تو ہمارے لیے شرعی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ احتیاط کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ عام طور پر حکومت اس کی ذمہ داری نہیں لے رہی ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں، یہ آپس میں انڈیویجولی طور پر لین دین کیا جا رہا ہے۔ اگر اس میں پیسہ ڈوب جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ پھر خاص طور پر اگر اسے ہمارے ملک میں کرتے رہے تو اس سے معیشت بہت نیچے آئے گی۔ لوگ ویسے ہی ٹیکس بچانے کے لیے اپنی انکم شو نہیں کرتے، وہ اس قسم کی چیزوں میں سرمایہ کاری کر کے ایک طرح سے اپنے پیسوں کا محفوظ بھی سمجھتے ہیں، پھر اس پر ٹیکس ادا نہیں ہوتا۔ اگر حکومت پاکستان اس کی ذمہ داری لے، قانونی حیثیت دے، ٹیکس وغیرہ لگایا جائے، پھر اس کے بعد اس کی اجازت کے بارے میں پوچھا جائے، پھر اس کے بعد اس کے جواب پر حکم ہو سکتا ہے۔ دیوبند ہند نے فتویٰ دیتے ہوئے کہا، ڈیجیٹل کرنسی کے متعلق مختلف تحریرات پڑھی گئیں اور اس کے متعلق غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ڈیجیٹل کرنسی محض ایک فرضی چیز ہے، اور اس کا عنوان ہاتھی کے دام کی طرح محض دکھانے کی چیز ہے، اور حقیقتاً یہ فاریکس ٹریڈنگ وغیرہ کی طرح نیٹ پر جاری سٹے بازی اور سودی کاروبار کی شکل ہے۔ اس میں حقیقتاً میں کوئی مبیع وغیرہ نہیں پائی جاتی، اور نہ ہی اس کا کاروبار میں بیع کے جواز کی شرعی شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پلس خلاصہ یہ کہ بٹ کوائن یا کوئی اور ڈیجیٹل کرنسی محض فرضی کرنسی ہے، حقیقی اور واقعی کرنسی نہیں ہے۔ نیز کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی میں واقعی کرنسی کی بنیادی صفات بھی نہیں پائی جاتی۔ نیز ڈیجیٹل کرنسی کی خریداری کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح بٹ کوائن یا کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی کی تجارت بھی فاریکس ٹریڈنگ کی طرح ناجائز ہے۔ تاہم مفتی ابو بکر نے اسے جائز کہا ہے کہ یہ قیمتی اور کرنسی ایکسچینج میں دستیاب ہے اور اس کی پیمنٹ کو مختلف پلیٹ فارمز پر قبول کیا جاتا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نوزائیدہ انڈسٹری ہے جہاں قیمتیں غیر مستحکم ہیں اور جہاں پر نقصان ہونے کا بھی خدشہ موجود ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا، ہم اس بارے میں اصولی بات بتا دیتے ہیں، وہ آپ فٹ کر لیں۔ ایسی کرنسی جس میں غرر ہے، دھوکہ ہے، اس کی ورتھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، نہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہے، اس کے پیچھے گارنٹی بھی نہیں ہے، تو وہ فراڈ ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں تو چاہے وہ سافٹ کرنسی بھی ہو، حلال ہے، اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر بھی ہو، اس کی ورتھ بھی ہو اور اس کو کوئی آن بھی کر رہا ہو۔ جاوید احمد غامدی نے کہا، تو وہ کاروبار بھی آپ کر لیں، تو اس میں صرف یہ دیکھیں کہ آپ کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، کسی کو نقصان تو نہیں دے رہے، آپ کوئی ایسے سرگرمی تو نہیں کر رہے جس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کے مال کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تو بس یہی دیکھتے رہیں، باقی تو یہ جائز ہے۔ جو چیزیں اللہ نے واضح کر دی ہیں جیسے سود اور جوئے کے بارے میں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ البتہ بعض چیزیں بحیثیت مجموعی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔
وہ فرد تو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، بعض کاروبار یا بعض معاشی سرگرمیاں وہ حکومتوں کا کام ہے کہ ان کو درست رکھے، ان میں قانون سازی کرے، اس میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کو صرف ذاتی حیثیت سے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا معاشی عمل کسی کے لیے نقصان کا، ضرر کا باعث تو نہیں بن رہا، آپ کسی کا مال غلط طریقے سے تو نہیں لوٹ رہے، کسی کو فریب تو نہیں دے رہے، دھوکہ تو نہیں دے رہے، کاروبار تو الگ الگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ مفتی علی اصغر نے کہا، مجلس تحقیقات شرعیہ کے پلیٹ فارم پر یہ فیصلہ کچھ عرصہ قبل پہلے ہو چکا کہ اس کا جو لین دین ہے وہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ کئی ایسی وجوہات ہیں جس کو سامنے رکھ کر ہم نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا۔ خود جب ان سے کہا جائے کہ کس پر اعتماد کریں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ والی خراب ہے، یہ والی اچھی ہے۔ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں ہیکنگ کے چانس ہیں، اس میں چانس نہیں، اس کی ویلیو برقرار رہتی ہے اور اس کی نہیں رہتی۔ بنیادی طور پر ہم نے غرر کو بنیاد بنایا ہے اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اگر مستقبل میں غرر کا پہلو کم ہو جاتا ہے، گورنمنٹ اس کو آن کر لیتی ہے اور نظام کے تحت لے کر چلتی ہے تو ہم جواز کا فتویٰ دیں گے، اور غرر سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہوگا تو بالکل ہم جواز کا فتویٰ دیں گے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا، اس کو سمجھنے کے لیے پیچیدہ کمپیوٹر سائنس اور حساب کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر اس کی حقیقت واضح نہیں ہوتی۔ جو اب تک دیکھا اور سمجھا ہے اس کے لحاظ سے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ شرعاً اس کو کرنسی قرار دیا جائے۔ وہ ایک فرضی ہندسہ جو پیچیدہ ریاضی کے عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی قیمت ہر روز گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، لوگ اس پر سٹہ بازی کرتے ہیں۔ ابھی تک جو میں سمجھا ہوں کہ اس کو مال کہنا مشکل ہے اور کرنسی کو درجہ دینا بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ زیادہ تر یہ سٹے بازی کے اندر استعمال ہو رہی ہے، اسی لیے اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، پھر گر جاتی ہے، کسی کو نقصان ہو جاتا ہے، کسی کو نفع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک تو مجھے اس کی شرعی حیثیت صحیح نظر نہیں آتی۔ جیسا میں نے کہا، اس کی معرفت، اس کی حقیقت بہت ہی پیچیدہ عمل کے اوپر موقوف ہیں جو بڑی مشکل سے سمجھ آیا۔ میں ابھی تک تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنسی کا قرار دینا درست نہیں ہے۔ شیخ ہاشم الحداد نے کہا کہ بٹ کوائن جائز نہیں کیونکہ یہ ایسی کرنسی ہے جس کی بنیاد کسی اصل قیمت پر نہیں۔ فیٹ کرنسی کے برعکس کرپٹو کرنسی کو بیک اپ دینے کے لیے کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے اور یہ مستحکم بھی نہیں ہے۔ فیٹ کرنسی کے برعکس اس کی ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بٹ کوائن کو استعمال کیا جائے۔ شیخ نے کہا کہ اگر اس کو براہ راست گولڈ بیک کر دیا جائے تو اس صورت میں یہ حلال رکھتی ہے۔ شیخ نے بٹ کوائن مائننگ کو بھی ناجائز بتاتے ہوئے کہا کہ اس طرح کچھ نہ کرتے ہوئے پیسے بنائے جا رہے ہیں۔ ریاض محمد نے کہا کہ اسلام میں سونے اور چاندی کو کرنسی کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت ہے، جو سب سے اہم ہے کہ اس کی لوگوں کے درمیان معاشرتی قبولیت حاصل ہو اور اس کی کرنسی کی قدر ہو اور اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ اس کو ٹرانزیکشن کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کرپٹو کرنسی بہت زیادہ غیر مستحکم ہے اور ریٹیل انویسٹر کی وجہ سے اس کی قیمت میں نامعقول اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بٹ کوائن میں ٹریڈ مشکوک اور قابل اعتراض ہے۔ ترکی میں مذہبی امور کا ڈائریکٹریٹ کی جانب سے ورچوئل کرنسی کو غیر اسلامی قرار دیا گیا ہے کہ اس کی قیمت فرضی ہوتی ہے اور اس کو آسانی کے ساتھ غیر قانونی کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ ریاست کے آڈٹ اور نگرانی میں بھی نہیں آتی۔ عاصم الحکیم نے بھی بٹ کوائن کو حرام کہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بٹ کوائن کی ڈیل کرتے ہیں تو یہ گمنام رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام کمائی، منی لانڈرنگ اور ڈرگ منی کے لیے کھلا دروازہ ہے۔ بٹ کوائن ایک بالکل نئی چیز ہے اور اس کے بارے میں شدید خدشات ہیں، چاہے وہ اس کی افتتاح ہو یا پھر اس کے استحکام و سیکیورٹی سے متعلق ہو۔ آج سے پہلے ایک بٹ کوائن کی قیمت 0.1 سینٹ تھی، جو آج $1100 سے بھی زائد ہے۔ یہ بڑا مضحکہ خیز ہے۔ مولانا اکبر ہاشمی نے کہا، کرپٹو کرنسی شرعاً بالکل ناجائز ہے، آپ اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ اب آپ اس میں سے اندازہ لگائیے کہ گورنمنٹ نے خود اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے وہ خود الاؤ نہیں ہے۔ جس چیز کی گورنمنٹ نے پرمیشن نہیں دی اس کی شریعت کیسے پرمیشن دے گی؟ دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ پر پابندی لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس لیے کہ گیمبلنگ ہے، سٹہ ہے، جوا ہے۔ 5000 روپے اوپر ایک دن میں تو گھنٹے بھر میں 15000 روپے نیچے، یہ کیا ہے؟ ان بیانات کو سامنے رکھ کر ہمارے سامنے 4 رائے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ علماء کا نزدیک یہ حرام ہے، کچھ کے نزدیک جائز ہے، جبکہ خود اس پر تحقیق پوری ہونے تک کسی قسم کا کوئی فتویٰ دینا نہیں چاہتے، جبکہ بعض کے نزدیک اس کو حلال کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کرنسی کو کوئی آن کر لے، حکومت کے سے گارنٹی حاصل ہو اور دھوکہ دہی سٹے بازی اس میں نہ ہو اور نہ ہی کوئی دوسری ایسی چیز اس میں شامل ہو جو شریعت کے حکم کے خلاف ہو۔ آخر میں صرف یہ کہ جب تک علماء کرام کسی متفقہ فیصلے پر نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی کامیابی چھوٹی ہے اور آخرت کی کامیابی بڑی۔ کہیں ہم دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے چکر میں آخرت کی کامیابی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال اور اپنی رضا والا رزق عطا کرے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔
ہماری اس کوشش کو سراہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ہو سکے تو بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، اور نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے۔